السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ لاہور کی چھتوں پر رنگ، پتنگیں اور خوشیاں، سیاست جیتی یا ثقافت جیتی، اس پہ بحث کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ بھارت کے اندر ورلڈ کپ میں پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا، اور پاکستان نے سخت ترین شرائط رکھ دی ہیں کہ بھارت کے خلاف کھیلیں گے تو اس میں شرائط کیا ہوں گی اور اس شرائط کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ سیاست میں الزام تراشی کا نیا دور۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں اظہر صدیق صاحب، آپ معروف قانوندان ہیں اور پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے۔ میرے پروڈیوسر صاحب کی آج اس معاملے میں ضد ہے کہ جی پی ٹی آئی کا تعارف کروایا جائے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، میرے تیسرے مہمان، سابق صوبائی وزیر، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ہم آغاز کر لیتے ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے۔ لودھی صاحب، ایک طرف بسنت کا میلہ تھا، لاہور رنگوں میں پوری طرح سے سجا ہوا تھا، اور دوسری طرف اسلام آباد میں ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے اس لاہور کے بسنت کے ایونٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اسی وجہ سے، لیکن پنجاب حکومت اور ہم لاہوریے سب کہتے ہیں کہ جی ثقافت جیت گئی اور سیاست ہار گئی اور دہشت گردی بھی ہار گئی۔ آپ کے خیال میں کون جیتا اور کون ہارا؟ جی بہت شکریہ۔ ایک اور آپ نے ایونٹ کا نام نہیں لیا، ایک پہیا جام ہڑتال کی بھی کال تھی، سیاست کا تڑکا اسی لیے لگایا نا جی، سیاست بھی تھی تو اگر اوور آل دیکھا جائے سر۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی صاف اپنی رائے دے سکتا ہوں سر کہ دیکھیں، اگر اتنے بڑے بڑے واقعات ملک میں ہو رہے ہوں، جیسے بلوچستان میں ہوا، جیسے اسلام آباد میں ہوا، اور آپ بزنس ایز یوزول چلاتے رہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آپ یہ ہے کہ اگر زخم ٹانگ پر ہے تو آپ اس کی مرہم جو ہے بازو پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ثقافت کی اپنی ایک جگہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انسانوں کو خوشیاں منانے کا حق ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سیاست بھی چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن جب ملک پر کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں ایک یگانگت کی ضرورت ہو، ایک یکجہتی کی ضرورت ہو، اور پھر آپ کو پرائرٹیز اپنی بنانی پڑتی۔ مثال کے طور پہ یہ کوئی بقرہ عید یا ایسی تو نہیں تھی نا کہ اس کے دن مقرر ہیں، بہت خرچے ہوئے تھے، تیاری ہوئی تھی، اگلے ہفتے ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو پہیا جام ہڑتال ہے، خیر اس کا چونکہ 8 فروری سے تعلق تھا، لیکن میرے اپنے خیال میں اس پہ ان ساری باتوں کے پیش نظر اس کو کچھ مؤخر کیا جا سکتا تھا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے اور دشمن نیچے سے کھینچ لے گا، اللہ نہ کرے ایسا۔ لوہی صاحب، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دہشت گرد کا مطلب ہے دہشت پھیلانے والا، وہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے اور ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہے، ہمیں ڈی اسٹیبلائز ظاہر ہے پاکستان کو کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ میسیج دیا جائے کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں، بصیرت قوم، ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں، یعنی یہ بھی تو ایک میسیج آ سکتا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ میرے منہ پہ ایک مکہ ماریں اور میں آگے سے ناچنا شروع کر دوں کہ جی مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے مارنے کی، مجھے تو کوئی درد نہیں ہوا، اور میں اس ڈانس کو یہ آپ کو میسج دوں کہ دیکھا مجھ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اوکے، جب کوئی آپ کو مکہ مارتا ہے، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑتا ہے دونوں مکوں کے ساتھ، اور باقی ساری چیزیں بھلانی پڑتی ہیں۔ یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، میں اس پر مصر نہیں ہوں، ٹھیک بات۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مائنڈ ہے جو کہ ایک ہی بات سوچ سکتا ہے۔ تو میرے بڑے اچھے اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے اپنا بتائیں جو بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بہت برا کیا جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ملک لہو لہان ہے اور ہم رنگ بھر رہے ہیں باقی چیزوں میں۔ پاشا صاحب، امریکن ایمبیسڈر، کونسل جنرل اور مختلف ممالک کے ایمبیسیز کے لوگ لاہور میں چھتوں کے اوپر پتنگیں اڑاتے ہوئے دیکھے گئے، نواز شریف صاحب دیکھے گئے، مریم نواز دیکھی گئی، جنید صفدر، حمزہ شہباز، شریف،
ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کہاں گڈیاں ڈائی ہیں. یہ سارے لوگ ہم نے دیکھے اور کئی طرح کے رنگ دیکھے, اور ثقافت کہا گیا کہ جیت گئی, اور سیاست تو پی ٹی آئی کے ظاہر پہیہ جام تھی, وہ ہار گئی. تو آپ کی نظر میں کیا میسج ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا؟ اور لودھی صاحب کی رائے آپ نے سن لی. دیکھیں راحت صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں تاریخ اور سیاست کے ایک دانشجو کے طور پر کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. ٹھیک. پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے باقاعدہ, اور اس کے مطابق اپنے دیگر امور جو ہیں, جو سویلین امور ہیں, وہ ہمیں سسپینڈ کر دینے چاہیے. نہیں, اس کے مطابق ترتیب دینے چاہیے, سسپینڈ نہیں کرنے چاہیے, اس کے مطابق ترتیب دینے چاہیے. اس وقت صرف ایک ادارہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, اور وہ حالت جنگ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے مطابق کام کر رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی فوج. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, آپ کے خیال میں سول جو نہیں, ہرگز نہیں, قطعاً نہیں. ہماری سویلین گورنمنٹ تو کہتی سیم پیج کے اوپر ہے, بڑی محنت کر رہے ہیں. میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں, نیشنل ایکشن پلان ہمارے سویلین معاملات جو ہیں وہ ایز یوزل نارمل حالات میں چل رہے ہیں, چاہے وہ حکمران اتحاد ہو چاہے وہ اپوزیشن اتحاد ہو, دونوں نارمل حالات کو سمجھتے ہوئے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا تو فوج نہیں ہے. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. میرے نزدیک ہمیں قوم کی سطح پر حالت جنگ کا اعلان کرنا چاہیے, اور اس کی ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ پرسوں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر عوام کو بھی شریک کار ہونا چاہیے, اور انہوں نے سویلین پولیسنگ کی جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ حالت جنگ میں ہی وہ کی جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے جو یہ بسنت منانے کا فیصلہ کیا تھا یہ درست تھا, کیونکہ ایک جو اچھی مملکت ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا چاہیے, اور جو دیگر تھانے کچہریاں ہسپتال ہیں ان کو آباد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک اچھی صحت مندانہ ایکٹیویٹی تھی جس کو گورنمنٹ نے 20 سال کے بعد اوپن کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کا ایک اچھا فیصلہ تھا, اور جیسے یہ دھماکہ ہوا, خود کا شملہ ہوا اسلام آباد میں, تو حکومت پنجاب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ سرکاری سطح پر جو تقریبات تھیں ان کو منسوخ کیا. دونوں فیصلے حکومت کے قابل ستائش ہیں. اب آتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی منائی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی منائی ہے, سب نے منائی ہے, میں نے بھی شرکت کی ہے. میں خود تو گڈی نہیں اڑانا جانتا, لیکن یہ میرے باپ داداؤں کا کھیل ہے, لوریوں کا کھیل ہے, تو میں نے اس میں شرکت کی, تو مجھے اس پر خوشی ہے. اور میں یہ سمجھتا, اور پھر حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ یہ دیگر شہروں میں بھی منائی جائے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی صحت مندانہ فیصلہ ہے. ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور نوجوانوں کو یہ, ہم اگر روزگار نہیں بھی دے سکے سب نوجوانوں کو, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, کھیلوں میں, ثقافتی ایکٹیویٹیز میں شریک کر کے ہم ان کو برے اور ملک دشمن ہاتھوں میں جانے سے روک سکتے ہیں. یعنی ایک اکنامک پہلو بھی اس کا بہرحال موجود ہے. ڈاکٹر صاحب جی, یہ ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں کوئی کمرہ نہیں مل رہا تھا, نہ کسی گیسٹ ہاؤس کا, نہ بڑے سے بڑے ہوٹل کا, سارے کمرے بک تھے. 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں لاہور میں داخل ہوئی ہیں. اندرون شہر میں جو سچویشن تھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ساری رات, جو یہاں چاند رات میں عید کے موقع پہ بھی ایسا نہیں ہوتا, یعنی ایک فیسٹیوٹی تھی, ایک پورا ایسے لگتا تھا کہ لاہور پوری طرح سے ایک سجا ہوا دلہن ہے, روشنیاں ہیں, زندگی. لاہور یہ بڑی دیر سے گھٹن تھی, ایک سانس لے رہا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے وہاں پہ چھت کے اوپر دیکھا کہ واقعی لاہور یہ اس کو سیلیبریٹ کرنا. جو جن صاحب جس پہلو پہ, جس اینگل پہ, جس ٹائمنگ پہ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جب بند ہوئی تھی بسنت, کوئی 30 بلین کا کاروبار اس وقت ایک دن میں ریکارڈ کیا گیا. ابھی اس سے بڑی ایکٹیویٹی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری تھی, دیکھیں یا اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا, ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ اپنے 2 سوال کیے ہیں.
پہلا تو یہ کہ بسنت کا اعلان بہت پہلے ہو گیا تھا، اوکے، تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، لوگوں نے انویسٹمنٹس کر دی تھیں، اور بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیوں نے بھی چھتیں کرائے پہ حاصل کی تھیں، کھانے کا آرڈر دے دیا امریکہ گیا نے تھا۔ ویسی نہیں بن. جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس دن ہوا جمعے کے دن ہی، جس دن پہلا دن تھا، تو اس وقت اس کو روکنا ممکن نہیں تھا، لیکن حکومتی سطح پر تمام تقریبات منسوخ کر کے یہ میسیج دیا گیا کہ حکومت اس پہ افسوس کا اظہار کرتی ہے، وہ رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، تو حکومت یہ فنکشن نہیں منائے گی۔ لیکن عام عوام کیونکہ ان کی اپنی سوچ اور مرضی ہوتی ہے، ایک گھر میں ایک ہی محلے میں جنازہ بھی اٹھتا ہے، ایک ہی محلے میں شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہر ایک کی ایک اجتماعی سوچ ہے کہ کوئی آدمی اگر منسوخ کرنا چاہے تو کر دے، لیکن بائی فورس روکنا مشکل تھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ لیٹ ہوا، دوسرا یہ کہ حکومت نے اپنا کردار ادا کر دیا، تیسرا آپ نے جو کہا کہ خوشی اور غم یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، غم کے لیے خوشی روکی نہیں جا سکتی، اور خوشی کے لیے غم سے اعتراض ممکن نہیں ہے۔ اور لاہور میں کیونکہ یہ بہت سالوں بعد ہوئی ہے، تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جب آخری بسنت ہوئی تھی تو اس میں 10,000 فارنرز آئے تھے اور 30 بلین کا ریونیو تھا۔ اس دفعہ فارنرز بہت کم آئے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ اس دفعہ کیونکہ نئی نسل گڈی اڑانے کے فن سے آشنا نہیں تھی، تو اس دفعہ گڈیاں کم اڑی ہیں، اس کے بجائے کھانا پینا، فیسٹیوٹی، لائٹس، میوزک اور یہ ڈیکوریشن، آرائش و زیبائش۔ آپ نے ویسے کہاں منائی ہے؟ نہیں، میں نے تو 3-4 جگہ گیا ہوں، لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں پچھلے 16 سال کے مقابلے میں گڈیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور پتنگ تو تھی ہی نہیں، کیونکہ پتنگ جو اڑانا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہوا ضروری ہے، تو وہ تیار ہی نہیں کی تھی، اویلیبل نہیں تھی، اور گورنمنٹ نے جو کوڈ لگا دیے تھے اس کوڈ سے وہ نہ پتنگ مل رہی تھی نہیں، بہرحال بڑی ہے اور نہ یہ مل رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے، لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، لوگوں کو خوشی ملی ہے، اور جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ ایک اس تکلیف کے ساتھ جو ان کے ملزمان ہیں ٹھیک ہے، انہیں پکڑنا چاہیے، انہیں سزائیں دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اظہر صدیق صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ اظہر صدیق صاحب، بات ہو رہی ہے کہ بسنت لودھی صاحب کا خیال تھا کہ ٹائمنگ مناسب نہیں تھی، جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جو بلوچستان میں ہوا، تو اس کو آگے لے جانا چاہیے تھا، لیکن باقی سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا، ثقافت دوبارہ زندہ ہو گئی، ریوائیو ہو گئی، اور بسنت بنا کے پنجاب کے اندر ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوئی، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا۔ آپ نے بسنت کہاں منائی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دہشت کی آگ میں جلتا رہا ایک شہر، حکومتیں خاموش رہی، مرتا رہا ہر ایک گھر، نعروں میں عمل لکھا، عمل میں سناٹا تھا، لاشوں پہ سیاست ہوئی، یہ کیسا تماشا تھا۔ بڑے ادب کے ساتھ جی، بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی، یعنی میں پاکستانی تاریخ ڈھونڈ رہا تھا، حضرت قائد اعظم کی پیدائش کی خوشی میں، یا آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اتنا بڑا جشن نہیں ہوا آج تک جتنا بسنت کا جو ہے۔ غور تو کریں نا، دہشت گردی ختم ہوگی، بسنت بنا لی، ملک آگے چلتا گیا، بسنت بنا، اتنا بڑا تو کام کیا آپ نے 4 سال میں، ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو۔ میں تو کہہ رہا ہوں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھجوائیں ان کا، اور اندازہ لگائیں یعنی اس ملک کا جو پیسہ سوری طرف مجھے میں تو چونکہ اس کیس میں نہیں، ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ملنا چاہیے۔ میں ڈیڈلی بسنت نا، خونی بسنت، 6 اموات ہوئی ہیں کہ ہمارے صحافی جان سے گئے ہیں، اور کوئی غالباً 100 سے زیادہ جو ہے نا لوگ ان کے گلے زخمی ہوئے ہیں، بچے، بہرحال چلے کوئی فرق نہیں پڑتا نا، یہ دہشت گردی سے تو لوگ مرتے ہیں نا، کوئی تو افسوس نہیں ہونا چاہیے پھر آپ سب لوگوں کو، کسی کو نہیں افسوس ہونا چاہیے، ذرا بار بھی افسوس نہیں کرنا کسی نے آپ نے، اور آپ نے وہ دیکھا تو صحیح نا۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ بسنت میں تو آپ کو پتا 2005 سے اس کے خلاف ہوں، ویسے میں بہت بڑا پتنگ باز ہوں، یعنی میری جیسی پتنگیں کم نہیں، آپ تو کچن میں گئے تھے، ریٹ دائر کرنے گئے تھے، اور وہاں پہ سنا جب ریٹ ایڈمٹ نہیں ہوئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ اظہر صدیق صاحب گڈیاں لینے چلے گئے بازار بعد میں۔ 2 منٹ دے دینا، میں ابھی سارا بتا دیتا ہوں آپ کو، ساری کہانی بتا دیتا ہوں۔ سر میں 2005 سے لگا ہوں مفاد عامہ میں، آپ کو پتا ہے یہاں گٹر سے بندے مر جائے تو کوئی نہیں سر، وہ جان تھوڑا ہے یار، یہ کون سا امیر کا بچہ مرا ہے جس کے لیے ہمیں آپ کو یا ہم سب کو پریشانی ہونی چاہیے۔ میں نے 2024 میں جب بسنت کا سوال پیدا ہوا تھا، اسی وقت جب عمران خان کے دور میں آئی تھی، اس وقت میں نے کہا تھا بسنت نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں بھائی میں، وہ ایک لہر اتھارٹی بنی، اس کا چیئرمین، اس کا کنوینئر بنے، وہاں بیٹھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا نواز شریف نے، یاد دیں گے آپ اس بات کی۔
अच्छा, और कहा है बसंत हो, अच्छा उसके लिए कानून बनना था, इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया, मैंने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, फिर कानून आया, फिर नक तक कोका आया, फिर दफा 144 का नफाज हवा की फजाओं में कर दिया गया। और ये जितने भी ऑर्डर हुए इस गवर्नमेंट का थोड़ा कमाल है, मेरे से ऑर्डर सारे ले लीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद के पास तकरीबन हर दूसरे तीसरे समाज, तो ये सारी जितनी सेफ्टी हुई है उनके ऑर्डर से हुए हैं। डीसी आगे बैठा करता था, वही डीसी जिसको मेरी जैसे डांट पड़ी थी। नहीं, आपने पतंगबाजी की है खुद के नहीं की? नो 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 नो, अब तो सुन लें, अब अगली बात की तरफ आ जाए। आपको पता है हमारी वजीर इत्तलात जो है ना, वो फेक न्यूज छोड़ने में मास्टर है। जैसे वो गटर वाले वाकये में ये भी एक फेक न्यूज थी। क्या फेक न्यूज थी? उन्होंने पूरा प्रोग्राम तो देखा नहीं। जब इन्होंने कहा कि फास्टिंग, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपने पतंगबाजी की है, 2 जगह पे आप गए हैं। ना सुन तो लेना 3 दिन 3 मीडिया चैनल के साथ उसने इंटरव्यू, एक्सप्रेस के साथ, कैपिटल के साथ और टीवी टुडे में। अच्छा, ये टीवी टुडे का क्लिप है, मैंने अपना बताया है कि मैं बसंत बड़े शौक से मनाता था, ये गली होती थी, उतना क्लिप निकाल लिया कि मैं ओ भाई वो पूरा प्रोग्राम देखें। मैंने कहा सेब बसंत नहीं है यहाँ पर। और आज भी देखें, आपने हमजा शरीफ नहीं देखा, वो अपना वो पाबंदी थी जनाब, अपना वो कोनों के ऊपर अपना ना पिन्ने की आनी थी, वो रीलों पे उड़ा रहे थे। और बताया फिर वहां, फिर डोर महंगी थी, गुटियां महंगी थी। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं जरा कि गौर तो करें ना नुज़रकार साहब, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जरा देखें ना। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, इस पे टैक्स 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए का टैक्स नहीं इसके ऊपर। पता नहीं कौन सा कह रहे हैं कि टैक्स है इसके ऊपर। अच्छा चले, टैक्स कोई होगा क्या है? वो कई लोग तो कहते हैं जी पता नहीं $1.5 बिलियन। यार खुदा रहा यार, फॉर गॉड सेक, 1 अरब रुपया इन्होंने सरकारी। और जो ये बता रहे हैं ना सोग है, कौन सा सोग है? मरियम सफदर का उस दिन का ट्विटर अकाउंट देख लें, कल का देख लीजिए, परसों का देख लीजिएगा, हर वक्त वो बसंत पे लगी रही है। और सोग के हवाले से, अच्छा नवाज शरीफ भी आपको पता बसंत मना रहे थे। अच्छा वो अफसोस कर रहे थे। अजहर सिद्दीक साहब, कराची से लोग आए हुए थे, इस्लामाबाद सारा लाहौर पहुंचा हुआ था। देखिए मैं बताऊं आपको, 10 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई है, इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है। साहब हमारी उम्र गुजर गई है, उम्र। अब बसंत होती थी, शुरू में होती थी 24 घंटे की, फिर चलेगी 36 घंटे की। ये 3 दिन क्या ऐसा काम है जी? क्या बंदा पूछे, क्या 3 दिन क्या कर रहा था 3 दिन आपने? अजहर सिद्दीक साहब, इस एक्टिविटी से वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की जितनी मूवमेंट थी सारी लपेटी गई है। असल बात तो अब गई ना आपने। ये देखे ना, असल बात तो ये थी कि 8 फरवरी को आपने, अच्छा उससे क्या फर्क पड़ा? बलोचिस्तान बंद था, सुबह सरहद है यहाँ पंजाब के अंदर भी आप ऐसे भी नहीं निकले दे रहे। आप 15,000 नजरबंदी की ऑर्डर, लोगों को घरों में बंद करके, यानी क्या हो गया? वो फर्क पड़ा? वैसा चले कोई बात नहीं ना, अब अवाम इनके साथ हो गई है ना, तो जलसे जुलूस करने दें। अवाम की ज्यादा दिलचस्पी एहतजाज में थी या बसंत में थी? देखें अजहर सिद्दीक साहब मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन आज वो तजाद से भरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ और बात कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि इतने आला दिमाग आदमी है ये, और एक ऐसी नज़रियात को फॉलो कर रहे हैं जिसकी ना कोई हकीकत है, ना ज़मीन पर मौजूद हैं, खलाई हवाई चीज़ें बयान कर रहे हैं। दूसरी बात खलाई और हवाई, हाँ जी देखें, बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि एहतजाज तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। दूध पड़ती है, अभी सर ज़राअत होता है, तो खलाई को आपको पता है। ये कह रहा हूँ कि ज़राअत भी आपका है, ये भी आपके हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि एहतजाज की हालत में ये लाहौर में तो लाहौर में तो देखें, ये जो अजहर सिद्दीक साहब मेरे दोस्त हैं ना, ये लोगों की खुशी के, इत्मीनान के, मुसरत के दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि लाहौर में कोई आदमी खुश ना हो, इनकी तरह मरसियां पढ़ता रहे, रोता रहे, लोगों को रुलाता रहे। अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि एहतजाज, यार बात तो कर रहे थे अजहर साहब, गल से कर लेने दो। दूसरी बात एहतजाज, अजहर साहब मुझे आपने बात कर ली है, मुझे करने दें। मैंने आपकी बात बड़े प्यार मोहब्बत से सुनी है, आपके फरमूदात। अजहर साहब सुनिए जरा। अजहर साहब मैंने आपके फरमूदात सुने हैं, मैंने लोगों की खुशियों के दुश्मन, मैंने आपके फरमूदात सुन लिए हैं। आप लोगों की खुशियों के दुश्मन हैं, आप इस शहर से नफरत करते हैं, यहाँ के लोगों को आप नहीं चाहते खुश हो, क्योंकि आप लाहौर के रहने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हड़ताल जो है, नहीं, और बात सुनो यार, कि शहर के दुश्मन है, यार दुश्मन है ये। कैसे कि भाई खुशी नहीं मनाने दे रहे, कह रहे मातम करो, उसको रिहा करो, बस। और पहली बात ये है, मेरी बात और मेरी गाल सुनी यार, मेरी बात तो करने दें यार, आप बताएं।
اچھا گزارش یہ ہے کہ پشاور میں یار لاہور تو دور کی بات ہے، پشاور میں جو ہڑتال کرنے نکلے تاجروں نے ان کو جوتے مارے، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایم پی ایس پشاور کے جو ہیں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں، سوات میں، چکدرہ میں تاجروں نے جوتے مارے ہیں ہڑتال کرانے والوں کو۔ تو لوگوں نے ہڑتال کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے لوگ خوشی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، قلب یعنی کہتے ہیں قلب سلیم، اس سے چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو، کوئی ثقافتی زندگی ہو، کوئی خوشحالی ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ماتم کری جاتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، جی بھائی ماتم بند کرو، کیوں نہیں رہا کر دیتے آپ؟ ان کا مطالبہ چھوٹا سا ہے، مان لیں بھائی وہ رہا ہونے کے قابل ہو، کورٹ کر دے گی، یہ جائیں گے حضرت صاحب، بڑے ان کے وکیل ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایفرٹ کامیاب نہیں ہونی۔ بھائی ان کی ایفرٹ کر رہے ہیں میرے بھائی، میں ان کے ساتھ ہوں، میں حضرت صدیق صاحب کے ساتھ ہوں، یہ کورٹوں میں جائیں، اپنا کیس لڑیں، ہم ساتھ ہیں ان کے۔ نہیں یہ کار بہت کامیاب ہوئی ہے۔ اچھا مطلب پوری قوم جو ہے وہ نیا کی کال پر نکلی ہوئی تھی، بسنت کسی نے نہیں منائی۔ حضرت صدیق صاحب یہی کہ یعنی جھوٹ کا پلندہ، یعنی جھوٹ کا پلندہ باندھنا، پوری قوم نے بسنت منائی ہے، اور سب سے زیادہ بسنت جو ہے یہ پشاور والوں نے منائی ہے۔ ابھی تو پشاور والوں نے منائی ہے، ساری لاہور گڈیاں پشاور سے آئی ہیں، اور اسی لیے پشاور والے ان کو لاہور کی بسنت کی خوشی میں شامل تھے۔ اچھا جن صاحب کو ذرا بھائی ذرا کے ویڈیو دیکھ لیں پشاور کی۔ جن صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جن صاحب میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ اچھی بات ہے کہ یار آپ سے بات ہو گئی ہے، پیش کی جائے، سر مختلف رائے پیش کی جائے، تأمل سے پیش کی جائے، ہاں جی، آپس میں بات چیت کرے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2-3 سوال میرے ذہن میں بس وہ کر کے پھر آپ چینج کریں ٹاپک کو، سر چینج کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کوئی انڈسٹری میں ہو یا کوئی تعلیم میں ہو یا میڈیکل میں ہو یا ایگریکلچر میں ہو تو اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ اگر اچھی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اکنامک کا بندہ نہیں ہوں، اچھی بات ہے۔ دوسرا مجھے اتنا پتہ ہے کہ اسلام میں اسراف منع کیا گیا ہے۔ سنا اس دفعہ گڈیاں اور ڈوریں بہت مہنگی تھیں، اس کے باوجود لوگوں نے خریدی ہیں، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ، اور تو میں نے یہ بھی کہیں سنا ہے کہ اگر کسی ایکٹیویٹی میں 1,00,000 بندہ خوش ہو رہا ہو اور ایک بندے کے مرنے کا امکان ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود یہ کیا گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ خوش ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہے، آپ چلنے دیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا ہے، حضرت صدیق صاحب موجود ہیں، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پہیہ جام، اور اس کے بجائے ہمیں قومی یکجہتی کا دن منانا چاہیے تھا، سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس بات ہم لڑائی کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، آئے اکٹھے ہو کے اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ میری رائے ہے، میں ایک بندہ ہوں، زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہوئی ہے، تو بڑی مجھے کسی کی خوشی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جن صاحب آپ سے ہم نے بالکل اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو لیٹسٹ تحقیقات ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ بھائی صاحب آپ ذرا کوئی بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پشاور کے لوگوں نے کہاں منائی، ادھر تو اجازت نہیں، تمام جو زیادہ تر جو گڈی اور ڈور لاہور میں آئی ہے، میں ذرا بیان کر دوں، پشاور سے اس دفعہ گڈی ڈور پشاور سے آئی ہے، اور کیونکہ ان کو بنانی نہیں آتی اسی لیے گڈیاں ساری فالٹ سے بھری ہوئی تھی، ڈور بھی صحیح نہیں تھی۔ یہ کل لوگوں نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ پشاور سے آنے والی گڈیاں کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے، لیکن کاروبار سمجھ کے میں تو وہ احتجاج میں تو بندہ ایک نہیں تھا بھائی، دکانیں توڑ رہے تھے، مار رہے تھے، جس کے مقابلے میں تاجروں نے مارا ان کو، اس کی ویڈیوز آ گئی۔ چلو ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بریک لے لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی جب ہم بریک میں تھے تو مریم نواز بسنت کے اوپر اپنی ساری ٹیم کو، کمشنر لاہور کو، چیف سیکرٹری کو، پولیس کو، لیسکو کو اور ساری اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کر رہی تھی، اور وہ اس کو ایک تاریخی گورنمنٹ پنجاب کا کارنامہ نہ صرف قرار دے رہی تھی بلکہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اور ابھی چونکہ ہم ڈسکشن بھی اسی پہ کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آپ مریم صاحبہ کی یہ گفتگو بھی پروڈیوسر صاحب اس میں شامل کریں، اور یہ جس طرح آپ نے گفتگو سنی اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہوئے پاشا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی بسنت منا رہے تھے۔ میں نے ویسے لوگ نہیں دیکھے،
اور دوسری آپ نے ایک نئی بات کر دی کہ پشاور سے ساری گڈی اور ساری ڈور آئی ہے. اچھا ہوا یہ ہے راحت صاحب کہ جس وقت یہ پابندی لگی ہے بسنت منانے پر تو جو گڈی ڈور کے ساتھ وابستہ لوگ تھے, ٹھئیے تھے, دکاندار تھے, ماجا لگانے والے تھے, وہ تو ٹھپ ہو گئے. یہ سارا کام جو ہے یہ کیونکہ اس کو شروع کرنے کے لیے خاصی مشقت کرنی پڑتی ہے اور حکومت پنجاب نے کیونکہ اس کے لیے ٹائم تھوڑا دیا اور پابندیاں زیادہ تھیں تو یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ پورے ٹھئیے اور وہ جو ماجا لگانے والے ہیں اور وہ سارا ہوگا. تو یہ سارا جو کاروبار ہے یہ پشاور چلا گیا تھا. 80% سے زائد گڈی اور ڈور جو ہے یہ پشاور سے بن کر جو ہے یہ لاہور میں آئی ہے. اور اب یہ ایشو جنرل صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھئی یہ جو اکنامکس کے وہ نہیں ہیں ماہر, لیکن یہ ہے کہ گڈی ڈور کی بناوٹ میں تو جو سرمایہ کاری ہے یہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے ان کی. اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو اس کے ساتھ جو 13 پیشے یعنی گڈی ڈور کے ساتھ بسنت کے ساتھ جو 13 دیگر پیشے انوالو تھے اس کے اندر لاہور شہر کے اندر جو ہے 3 ملین لوگوں کو روزگار ملا ہے براہ راست. کتنا؟ 3 ملین. یہ 3 دن کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کے اندر 30 لاکھ لوگوں نے روزگار حاصل کیا ہے اور یہ گردش زر ہوئی ہے. مڈل ایسٹ سے بھی لوگ آئے, امریکہ برطانیہ سے بھی لوگ آئے اور دیگر شہروں سے تو جھنڈ کے جھنڈ لوگ آئے ہیں. اور میں نے بے شمار پی ٹی آئی کے نوجوان بچے بچیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ بسنت منائی ہے لاہور شہر کے اندر ہوٹلوں کی چھتوں میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں بیزی رہے ہیں, وہ اپنی ہڑتال میں نہیں گئے. اچھا اگلی بات میں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں. تو ان بچے بچیوں کو بھی جن میں میری بیٹیاں بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اپنی سہیلیوں کو, کوئی اسلام آباد سے آئی ہے, انوائٹ کیا ہوا تھا اور ظاہر ہے چھتوں پہ گنجائش نہیں تھی تو ہوٹلوں میں بکنگ ہوئی. 5,000 روپے سے لے کر 50,000 روپے پر ہیڈ انٹری تھی. تو انہوں نے یہ بسنت منائی ہے. اب آتے ہیں یہ پی ٹی آئی نے, دیکھیں اگر یہ جیسے اگر صدیق صاحب ماتم کر رہے تھے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تو اگر یہ صحیح ماتم تھا ان کا تو پھر تو پی ٹی آئی کو بھی اپنی ہڑتال کی کال جو ہے وہ واپس لے لینی چاہیے تھی اس غم کے اندر کے جو ان کو لگا ہوا تھا. یعنی یہ پریٹینڈ کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ وہ جی ادھر دھماکہ ہوا اور جو ہمارے درجنوں شہداء جو ہیں فوج کے وہ شہید ہوتے ہیں اس پر تو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا, اس پر تو ماتم نہیں مناتے. یہ صرف یار مجھے سمجھ نہیں آتی آپ بھائی بات کرنے دینا مجھے صدیق صاحب بات پوری کرنے دیں, آپ پوری بات کیجئے گا. اور میں اس بات پر مریم نواز صاحبہ نے بسنت منانے کا اعلان کر کے بھی عوام کے دل جیت لیے اور بسنت کو سرکاری سطح پر نہ منانے کا اعلان کر کے بھی انہوں نے یہ جیت لیے. اور میں پی ٹی آئی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وہ ملتوی نہیں کیا, انہوں نے بھی ملتوی نہیں کیا. اور اگر وہ ملتوی کر دیتے تو بالکل یہ پتہ نہ چلتا کہ پبلک کس کے ساتھ ہے. ان کے پی ٹی آئی کے جو کال تھی ہڑتال کی اس کو منہ پہ مار دیا ہے پبلک نے, چاہے وہ کے پی کے کی پبلک ہو, چاہے وہ بلوچستان کی پبلک ہو, چاہے وہ صوبہ سندھ کی پبلک ہو. تو پنجاب نے تو ان کے منہ پہ جوتی مار دی ہے مکمل طور پہ. انہوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے, مسترد کیا ہے ان کو. اور یہ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صحیح لائی نے کہ یہ ماتم کرنے والے صاحب آپ اتنا جھوٹ سنتے ہیں یار, یہ بات سنتے ہی نہیں ہے. میں بھی نہیں اب جج صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. حضرت صدیق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ نقطہ نظر کہ بسنت تھی, ادھر شہداء تھے, اسلام آباد کا واقعہ ہوا, لیکن کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے بھی تو کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی اگر فوج کے ساتھ اظہار کر دیتی, پی ٹی آئی کہتی کہ وہ جنازے میں کوئی بندہ نہیں گیا ان کا, وہاں جنازے اکٹھے وہاں کوئی نہیں گیا, جنازے ہوئے سی وہاں کوئی نہیں گیا, پی ٹی آئی کا بندہ کوئی بندہ جنازے میں نہیں گیا, کوئی ایک لیڈر نہیں گیا. ان کی کوئی بحث چوری ہو گئی ہے ان کی یار, یا پتہ نہیں کسی چٹکی کاٹ دی ہے. ہم آپ کو بحث سمجھتے ہیں کمال ہے, تم کر لے 2 منٹ کے لیے یار, سن لیں آپ ہمت کر کے.
अच्छा जरा सुनिएगा ध्यान से सुनना है। नहीं ऐसे ही हम देखिए, सुनेंगे जैसे ऐसी आपने बात- हमारी आपको बात पता सुनी है, है, ऐसे ही हम आपकी ध्यान बात से- सुनेंगे ध्यान से जैसे सुनो। आपने हमारी आराम बात से सुनी है। सुने ना, चलो, आराम सुन से ले। ध्यान पर ही बात होगी तो सुनेंगे ना भाई। सुने जरा। देखिए आपको पता है कि मुल्क में दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है। बिल्कुल दोबारा यार, तहरीक इंसाफ लेकर आई है भाई और मैं इस वक्त चैलेंज जो करता हूं आपको, दहशतगर्दी हो चुप रही करें है 2 मिनट सारे ये के लिए, वो लोग चुप कर रहे करें, हैं चुप जिनको करके। पीटीआई ने चुप अपने करें दौर यार, में आप आपको केपी पता ही के कोई बसाया नहीं था। है बातों का। बिल्कुल। आपको तारीख का नहीं पता, मैं क्या ये बात वही करूं लोग हैं। आपके साथ यार। अंदरूने ये मुल्क है कौन भाई? वही लोग कर अगर- रहे हैं। अगर- साहब इनका सिद्दीक नाम साहब की बताइए, तरफ से। ये कौन है जाना पब्लिक पड़ेगा। के? गलत सुन लो। इनका नाम छोड़ बताइए दें। कौन है साहब? हाँ जी गलत अगर सुन मुझे इनका इजाजत नाम दें ये बताइए। बहस आप जी जारी जनरल रखें। साहब की बात सुने, अदर सिद्दीक साहब तो एम ही करेंगे, बात सुने जनरल यार साहब। जुल्फकार राज साहब, देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर प्रोग्राम में बुलाना अजहर है भाई, तो इसको मुकम्मल जाहिर करें, लोगों को जज बुलाइए साहब कि से जिनको बात हकायक का करनी पता है। होता है। पहले कलमा पढ़ाया करें, हर एक से कलमा पढ़ाया करें कि सच बोलेंगे, नहीं तो माँ बाप वही की कलमा इज्जत यार, उड़ा लाजी देंगे। कोटा ही पढ़ रहे हो। इस वक्त कुछ दोबारा नहीं बोलेंगे। यार, अजहर साहब, आप अगला बोलिए। अगला सुनिएगा, 2 मिनट चुप करके सुनिएगा। देखिए मैं बताऊंगा आपको, गुड तालिबान बैड तालिबान। तालिबान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए कौन, मैं नहीं है, मनूर लीग अपना उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए? मैं नहीं कहता, रहमत शाह अफरीदी, अपना अशरफ खान केस पढ़ लें आपको अंदाजा हो जाएगा। और गुलबशन यानी गुड, अच्छा आपको पता ही नहीं। और नरेंद्र मोदी तो इनके घर वैसे ही आ गया था ना, गलती से आ गया था, वो अपना साड़ियां देने आ गया था, आमों की पेटियां दी थी। अच्छा चले उसको भूल जाते हैं आप। वो सज्जन जदाल और अपना मिटाल वगैरह वो बगैर वीजे के मरी में ऐसे सैर करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर गुलबशन यादव में जो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बयान पढ़ लीजिएगा जरा, कि जिसमें नवाज शरीफ के बयान इस्तेमाल हुए नॉन स्टेट एक्टर और सारी बातों को। यार तारीख इतनी मस्तक तो ना करे ना। और दूसरा, बलोचिस्तान में हमारी कौन सी हुकूमत है? बलोचिस्तान में तो ये लोग बैठे हुए हैं सारे, और इन्होंने जो आज मुल्क के हालात किए ये जिम्मेदार है। गुड तालिबान बैड तालिबान का नारा किसने लगाया? नवाज शरीफ के पुराने ताल्लुकात जरा उठाकर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपना अफगानिस्तान के किन लोगों से जब ये बाहर थे, जब ये भागे हुए थे अपना वो वाला क्या प्लेटलेट्स कम करने के बाद, वहां किन किन लोगों से मुलाकातें ओके। होती थी? अजहर साहब, आपको पता जरा- होगा, जरा- यानी अगर ना याद हो तो याद रखिएगा। अजहर याद भाई, रखिएगा दोबारा अफगानिस्तान के आपकी किन-किन तरफ लोगों आते से हैं। जरा मुलाकातें होती मैं थी। जन साहब से जरा अब बात आप कर लूं। अब जरा सुन लीजिएगा। अजहर सुनिए भाई, जरा। दोबारा मुझे ये दोबारा बताएं। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे मैं एक बात कर खत्म कर दीजिएगा। सुहेल अफरीदी साहब तो अभी कितना हुआ उनको? 2-2.5 महीने ही हुए ना। हर जगह उसी का, वो भाई क्या कर दिया उसने ऐसा? और जहां तक है ना, इनसे ज्यादा हम इनसे ज्यादा फौज से प्यार करते हैं, हम इनसे ज्यादा शहीदों की बस कुर्बानियां मेहरबानी हम हम कबूल यही करते हैं। क्या बात कर रहे हैं ये सर, हम बैठकर? आपके साथ ये हम यही बताते चाहते हैं कि हमें। आप फौज से प्यार बैठकर करें। खुदा रहा यार। ओ कैसे भाई करें? मेरी एक बात मैं सुनिएगा, तो कह रहा हूं, अच्छी बात है। हम आपको यकीन याद होगा। रखिएगा, जो शोहदा की कुर्बानियां नहीं भूल सकते हम। कौन कहता है ये कुर्बानियां भूल गए हैं? और बिल्कुल। इनके पास रह क्या गया है वहां सिवाय बगावत के ना गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए या और कोई चीज नहीं? और है चलो क्या जी, इनके चलो पास? आज है क्या? आगे चलो अब सर। सिर्फ और सिर्फ मैं याद थोड़ी सी रखिएगा, बात आने वाले वापस आने वाले जितना वक्त मैं होगा जरा ना, लोधी साहब को शामिल कर लूं। अजहर भाई, मुझे जरा टाइम दीजिए। लोधी साहब, जो इस्लामाबाद में पहले धमाका तो मैं हुआ, अगर है कि लोधी साहब, इस तरह की बहस में मैं शामिल हो नहीं सकता। नहीं, सॉरी लोधी फॉर साहब, दैट, मैं मुझे बात करना आती नहीं है। आपके स्पेशल लेकिन मैं सब्जेक्ट आपको पे आना चाह ये रहा हूं। बता दूं, हाँ जी, लोधी ये साहब, आप मैं मेरी बात सुन आपके लें। स्पेशली आपके सब्जेक्ट पे आना चाह रहा हूँ। मैं जी माफी जी, चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा उस सब्जेक्ट पे खुद ब खुद ही आ जाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सर, ये जो माहौल आपने देखा है अभी, ये गुफ्तगू जो हुई है, यही माहौल हमारी पूरी सोसाइटी में है। और जब तक ये माहौल रहेगा, मेरी बात सुन लें, लिख लें, जेब में डाल लें, आप दहशतगर्दी से कभी नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको कौमी यकजहती की जरूरत है। वो आपने देख ली। किसी एक बात पर भी हम सर, ये सारी लीडरशिप एक इकट्ठी जगह एक हमारा होके ख्याल नेशनल नहीं। इलेक्शन प्लान को अगर सपोर्ट करें, पीटीए भी साथ बैठे, बाकी लोग भी बैठे और नहीं, फौज के पीछे नेशनल खड़े एक्शन हों। प्लान तो खैर नेशनल एक्शन प्लान बहुत पीछे रह गया। ये जो हमला हुआ है ना बलूचिस्तान में, ये इतने शहरों पर, इसको आप सिर्फ सिंपल टेररिज्म का हमला नहीं कह सकते। ये बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला था, पाकिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए। और हम सलाम पेश करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, मुसल्लह अफवाज को, कि उन्होंने, और सभी इस बात से मुतफिक हैं कि उन्होंने इस बात इतनी बड़ी चीज को जो है ना वो फॉइल कर दिया। पिछली बात सारी खत्म कर दें, ठीक है, वो जैसे भी है। ये जो दहशतगर्दी है मेरे भाई, ये दूर नहीं हो सकती जब तक ये जो भी आपने माहौल देखा है, जब तक मुल्क में ये माहौल रहेगा, बिल्कुल ये दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। जब हम इस बात पे मुत्तफिक ही नहीं है कि दहशतगर्द कौन लेकर आया था, कैसे आए थे, क्या है, हमें पता होना चाहिए। दहशतगर्द हमारे दुश्मनों के लाए हुए हैं, ना वो अदर सिद्दीक साहब लेकर आए हैं, ना वो डॉक्टर साहब लेकर आए हैं। ठीक है, इस पर आपको
میں جھگڑنے کی کہ تمہاری وجہ سے ہوا. تمہاری وجہ سے نہیں ہوا, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ضرور ہوا ہے. دراڑیں تھیں ہمارے اندر جس کو دشمن نے ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ دشمن ہے پاکستان کے جو, اور یہ جو آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں یہ بھی دشمن اس پہ تیل چھڑکتے ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے کے خلاف یہ چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات, ایک یہ آرگومنٹ ہے کہ جی اتنے غم انگیز ماحول میں گڈیاں اڑائی گئیں, یا اتنے غم انگیز ماحول میں آپ نے پہیہ جام ہڑتال کی. تو یہ تو خیر جب آپ لوگوں کی ہماری آپس میں یہ اس بات پر متفق ہی نہ ہو, اتفاق ہی نہ ہو کہ جی یہ ماحول کیسا ہے. میں تو جو کہہ رہا ہوں, میں ایک فوجی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بلوچستان میں لڑ رہا ہوتا تو مجھے آپ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا یہ جس طریقے سے بسنت منائی گئی ہے, اور اس بات پہ بھی دکھ ہوتا کہ یہ جو پہیہ جام ہڑتال کی گئی ہے اس کے بجائے یونٹی آف پاکستان کا ایک ڈے بنایا جاتا, کہ ایک دن بنایا جاتا کہ آج پاکستان کی یکجہتی کا دن ہے. یہ پیسہ اس پہ خرچ ہوتا تو مجھے بڑا, تو میں آپ کو صحیح ایک فوجی کے دل کی بات بتا رہا ہوں. وہ لوگ جو وہاں شہادتیں پیش کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ گڈیاں پشاور میں بنی ہیں, یہ گڈیاں لاہور میں بنی ہیں, یا کتنے لوگ بات سے آئے ہیں ہو رہا ہے, جو اداروں کے خلاف سوشل میڈیا ادھر ادھر دائیں بائیں ساری چیزیں. جی تو میں بیسیکلی جو میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی حل بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ بے شک وہ میرا پروگرام ختم کر دیجیے گا, کیونکہ میں صاحب اس قسم کی بات لمبی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں کریں گے. اور اس میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جن کو سی پیک گوارا نہیں ہے, وہ لوگ جن کو گوادر کی ترقی گوارا نہیں ہے, وہ لوگ جن کو چین اور پاکستان کی دوستی گوارا نہیں ہے, کیا بات ہے, ان کو اگر آپ اندر لے کر آئیں گے تو آپ نے اپنے تحس نحس کر دیے فورن پالیسی, انٹرنل پالیسی. جب تک آپ اپنے لوگوں کو گلے نہیں لگائیں گے, آپس میں یہ جھگڑے ختم نہیں کریں گے, جو قوم گڈیوں پر جھگڑا کر رہی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو جب تک آپ اندرونی طور پہ یکجہتی پیدا نہیں کریں گے, اور میں ایک اور بات کر دوں, جب تک یہ سیاستدان لیڈ نہیں لیں گے دہشت گردی کے خلاف اور فوج کے کندھے پہ ڈالتے رہیں گے, تو یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے منہ میں خاک. اس خارجہ پالیسی کے ساتھ, اس اندرونی پالیسی کے ساتھ, اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ آپ دہشت گردی کو اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. جنرل صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب جی کون ذمہ دار ہے ساری دہشت گردی کا, سارے حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ دو باتیں کہی ہیں جنرل صاحب نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. دنیا پوری خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہی ہے اس وقت. دنیا کے ممالک آپ سے بہترین تعلقات بنا رہے ہیں, آپ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, دفاعی معاہدے کر رہے ہیں, اور آپ اس وقت اپنی 70 سال کی 80 سال کی تاریخ میں بہترین پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں ایز اے فورن پالیسی. تو یہ تو میں اختلاف کرتا ہوں جنرل صاحب سے کہ ہماری فورن پالیسی ناکام ہوگی. ناکام نہیں ہوئی, کامیاب ہوئی ہے, پہلی بات. دوسری بات جنرل صاحب نے کہی کہ جب تک لڑتے رہیں گے. اب بات یہ ہے جنرل صاحب کہ یہ فوج نہیں, یہ سیول ہے. یہاں پہ اختلاف رائے کا ہر کو حاصل ہے. اگر اظہر صدیق صاحب مخالفت کر رہے ہیں, میں حق میں بول رہا ہوں, یہ اور بول رہے ہیں, تو یہ اختلاف رائے ہے, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ ملکی مسائل یا ملکی یونٹی کے خلاف نہیں ہے. آپ کے خیال میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیں دہشت, جیسے انہوں نے پہلے فرمایا, دہشت گردی کو ہم نے خود اس کو پروموٹ کس لیے کیا ہے کہ ہماری 50 سالہ تاریخ ہے جنگ کی افغانستان میں, اس میں کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں رہی. اور اس میں جب مشرف صاحب آئے اور پالیسی, ضیاء الحق صاحب آئے اور پالیسی, اب آئے اور پالیسی, تو کنٹینیوٹی آف پالیسی امپورٹنٹ ہے. جی دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, لودھی صاحب نے نا جو ہے نا دریات پوجنے میں بند کر دی ہے. آپ اندازہ لگائیں, ماں سوائے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. مجھے تو ضرورت نہیں تھی, کس نے بانٹے ہیں وہ بھی تو بتا دینا. مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کا جواب دینے کی اس حوالے سے. آپ اندازہ لگائیں کہ دہشت گرد تو پکڑ نہیں سکتے, رہ شاہ کے پی ٹی آئی رہ گئی ہے. یعنی اس کو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, آپ ان کے ووٹوں کی توہین کرتے ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ کر, اس طرح کی چیزیں کر کے. میں اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اظہر صدیق گیا تھا ہائی کورٹ میں, اور پوری کوشش کی تھی, نہیں عمل کیا انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ سیاسی جماعت جو خاص طور پر ہے, جن کا جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا, یہ افتخار چودھری کا وطن پارٹی کا کیس پڑھ لیجئے گا. ان کی جماعتوں کے اندر ٹیررسٹ ونگ ہے. میں نہیں کہہ رہا, کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا, بڑی لمبی ہیئرنگ ہوئی تھی, اور میرے پاس آرڈر ہے, میں آرڈر بھجوا دوں گا آپ کو. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں سوائے الزام تراشی کے علاوہ بھی اگر سوشل میڈیا پہ کوئی کر رہا ہے تو کر رہے ہیں, میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو بتائیں نا کہ کسی لیڈر نے کی ہو. میں حضرت صدیقی نے اس بار اب پاشا صاحب
عزیز صدیق صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاشا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دہشت گردی کے ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک کتنا بیٹھے ہیں صبح یہ سیمیوں میں کتنا بیٹھے ہیں؟ آپ کو بیٹھے نہیں کسی جگہ پر؟ وہ یار دشمن ہے بھائی، اپنے ملک کے نہیں ہیں. اچھا گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب بھائی آپس میں بیٹھے ہیں آپ، دشمن تمہارے کو پتا ہے. نواز شریف سے آپس میں بیٹھے ہوئے بھائی جان. آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پی اے ٹی آئی کو پکڑ رہے ہیں. جو شریف لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑ رہا، جنہوں نے مجسمے توڑے ہیں، جنہوں نے شہداء کی یادگاریں تباہ کی ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، فوجی مجسموں کو توڑا ہے، کینٹوں پہ حملے کیے ہیں، چکدرا میں، کوہستان میں، کوئٹہ میں، ان کو پکڑا جا رہا ہے. ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں. دہشت گرد تو وہ ہیں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی عزت وقار فوج کی یادگاروں کو تباہ کیا ہے. الیکشن لڑنے کے لیے ساتھ آتے تھے، ان کو پتہ ہے بھائی الیکشن کو چھوڑے، ملک کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو قومی شہیدوں کے مجسمے گراتے ہیں، کینٹ پہ حملے کرتے ہیں، تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. ان کی سپورٹ نہ کریں آپ. بھائی جس نے کیا جائے آپ اپنے لیڈر کو چھڑائیں، اس کو باقی چھوڑیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں مت الزام لگایا کریں جھوٹے. آپ چھوڑیں اس بات کو. پی ٹی آئی کا میں نے نہیں کوٹوں نے الزام دیا ہے بھائی، جس کے بار جو آپ بار اور بینچ ہے اس نے سزائیں دی ہیں. آپ کے وکیلوں ججوں نے، میں نے سزا نہیں دی. ان کو سمجھ نہیں آئی. جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو سزائیں آپ کی عدالتوں نے دی ہیں. صاحب ذرا چھوڑیں اس باتوں کو. اچھا عدالتیں آپ کی ہیں، وہیں گئے تھے آپ. تو بڑا کلیئر کٹ میں اسی کوئی بات عدالتیں کو ہماری کنکلوڈ کرتا ہوں. بارہ آپ عدالت ایک منٹ یاد رہا، آپ عدالت میں گئے گڈی اڑانے کے خلاف، آپ کو ریلیف ہی ملا تو آپ گڈیاں لوٹتے پھر رہے ہیں. ویڈیو آ گئی آپ کی. بھائی جان کو خدا خوف کرو. وہ ویڈیو آ گئی ہے بھائی، آپ کی ویڈیو چل رہی ہے. بتا دوں آپ کو. وہ بھائی آپ روزے رکھ کے نفل پڑھتے ہیں، ویڈیو موجود ہے، بات سنیں. صدیق صاحب گڈیا اڑاتے رہے. آپ بسنت کے دن نا روزہ رکھ کے نفل پڑھتے، پورے با جماعت نفل پڑھتے بادشاہی مسجد میں. روزہ بھائی آپ روزہ رکھے نا، آپ بسنت کے دن روزہ رکھیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ میچ کے حوالے سے ایک 3 زبردست شرائط رکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری تھی. اگر یہ شرائط بھارت پوری نہیں کرتا تو پاکستان کو کسی صورت میں بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلنا چاہیے، اور آئی سی سی کو بھی اس کا سبق ملے گا، بھارت کو بھی سبق ملے گا. اور آئندہ کے لیے بھارت جو کرکٹ کے میدان کے اندر سپورٹس مین سپیرٹ دکھانے کی بجائے بدماشی کرتا ہے، اس کا راستہ مستقل طور پہ بند ہوگا. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے موضوعات اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.